میری ہنسی کھو گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھنے والے کو حیرت سے دیکھا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ کوئی بے تکلف دوست ایسی بات کہتا تو میں کسی لطیفے کی تمہید سمجھ لیتا، مگر اس آدمی سے تو میرا اتنا ہی رشتہ تھا کہ وہ بھی میری طرح ایک مسافر تھا اور لوکل ٹرین میں میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ غیر ملکوں میں غیر لوگوں سے ملتے وقت بہت ہوشیار رہنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں سے جو اجنبی ہو اور بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ آشنائی کی کوئی جھلک دور دور تک نہیں تھی۔ میں جوبلی لائن پر کلبرن سے اسٹریٹ فورٹ تک روزانہ سفر کرتا ہوں، مگر اس کا چہرہ میرے نگاہوں سے کبھی نہیں ٹکرایا تھا۔ وہ نہ جانے کس وقت میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، شاید اس وقت جب میں اپنے کراس ورڈ میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے تھی، مگر وہ جملہ ان جملوں میں سے نہیں تھا جو ہم دن رات سنتے اور بولتے ہیں۔ وہ جملہ بھی اسی کی طرح اجنبی تھا۔ میری ہنسی کھو گئی ہے۔ ہنسی کیسے کھو سکتی ہے؟ سوال اتنا انوکھا تھا کہ میں نے غور سے اجنبی کو دیکھا۔ وہ 60-65 برس کا کمزور سا بوڑھا تھا۔ چہرے پر بے ترتیب داڑھی تھی، مگر بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ آنکھیں ایک ذہین آدمی کا پتہ دے رہی تھی، مگر ان میں تکن بہت تھی، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ کپڑے بھی اچھے تھے اور جوتے چمک رہے تھے۔ اس کے جائزے کا عمل چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا، مگر میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میرا ہمسفر خپتی نہیں معلوم ہوتا، نشے میں بھی نہیں ہے، تو پھر اس بے تکی بات کا کیا مطلب ہے، اور وہ بھی ایک ایسے آدمی سے جسے وہ جانتا تک نہیں۔ میں اسے کوئی سخت سا جواب دینے والا تھا جو گالی نہ ہوتا، مگر جس کا اثر گالی جیسا ہوتا۔ ٹھیک اسی وقت میرے اندر کے جرنلسٹ نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی کے پاس کوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی کہانی جو میرے نیوز پیپر میں شائع ہونے کے بعد ہنگامہ برپا کر دے۔ اس لیے میں نے سر ہلایا اور ایک ایسی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر پھیلا دیا جو عام طور پر ترس کھانے، دکھاوے کی ہمدردی کرنے یا بات ٹالتے وقت استعمال ہوتی ہے، اور پوچھا، کہاں کوئی ہے آپ کی ہنسی؟ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ کتنے دن ہوئے اس حادثے کو؟ بوڑھا کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اکتوبر کی ظلم و ستم کی شکار ہزاروں ننگے پیڑ چپ چاپ کھڑے تھے۔ اس نے پلٹ کر میری آنکھوں میں دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں، لیکن اس کا احساس اس دن ہوا جب میں نے ہنسنا چاہا اور مسکرا بھی نہیں سکا۔ یہ پاگل ہے، یقینی طور پر پاگل ہے۔ نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ مجھے اپنی سیٹ بدل دینی چاہیے۔ ذہنی مریضوں کا کیا بھروسہ، نہ جانے کب کیا کر بیٹھے۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی آواز نے روک لیا۔ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں، کیونکہ ایک پاگل ہی اپنی کھوئی ہوئی ہنسی کو پارکوں، ہوٹلوں اور ٹرینوں میں ڈھونڈ سکتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، ہنسی کوئی رنگ تو نہیں ہے جو انگلی سے پھسل کر کہیں گر جائے۔ میں پریشان ہو گیا۔ کون ہے یہ شخص؟ کوئی آدمی ایک ہی وقت میں سمجھداری اور ناسمجھی کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ایشیائی تھا اور میرا ہم رنگ تھا۔ پنجاب کی گیہوں جیسا رنگ، جس میں سرخی، سفیدی اور زردی کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے سوا کہیں اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی باتوں میں، اس کی شخصیت میں، اس کی دھندلی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حادثہ اچانک نہیں ہوا، اس نے میری طرف جھک کر کہا۔ اس کے آثار بہت پہلے سے دکھائی دے رہے تھے، مگر میں دیکھ نہ پایا۔
آپ کس حادثے کے آثار نہیں دیکھ سکے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ الجھ کر بولا، ارے آپ ابھی تک نہیں سمجھے، اگر میں چکن نہ رہتا تو میرے ہنسی کبھی گم نہ ہوتی، کبھی نہیں۔ اس اجنبی کی باتیں بھلے ہی بے سر پیر کی ہوں مگر دلچسپ تھیں۔ میں نے اپنا فون سائلنٹ پر ڈالا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب تک تفصیل معلوم نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے اکسانے والے انداز سے کہا۔ تفصیل تفصیل، اس نے دہرایا۔ بے شک تفصیل تو معلوم ہونی چاہیے، مگر سب کچھ جان لینے کے بعد کیا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ ضرور، میں نے زور سے سر ہلایا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی احساس ہوا تھا کہ آپ ایک ایسے آدمی کی مدد ضرور کریں گے جو اکیلا رہ گیا ہے۔ وہ اور کچھ کہنے والا تھا مگر آنے والے اسٹیشن کا اعلان ہونے لگا۔ وہ چپ ہو گیا اور ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو جلدی سے اتر جانے کے لیے دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو رہے تھے۔ جب ٹرین دوبارہ چلنے لگی تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باہر دیکھ رہا تھا اور اس طرح لاتعلق لگ رہا تھا جیسے اس کو میری موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ شاید اس کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پچھلے 15 منٹ سے مجھ سے باتیں کرتا رہا ہے۔ آپ کچھ بتانے والے تھے، میں نے کہا تو وہ چونک پڑا۔ میں نے آپ کو بتایا تو میری ہنسی کھو گئی ہے۔ جی وہ تو میں سمجھ گیا، مگر آپ بتانے والے تھے کہ یہ واقعہ کب اور کیسے ہوا۔ میری بات سن کر اس نے سر ہلایا، پھر دیر تک اپنے ناخنوں کو دیکھتا رہا جو کسی مہنگے پارلر میں تراشے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اچانک اس نے سر اٹھایا، دھندلی آنکھوں میں چمک آئی اور اس طرح بولا جیسے کوئی لطیفہ سنا رہا ہوں۔ نہیں معلوم مجھے اتنی ہنسی کیوں آتی تھی، ہر بات پر ہنس دیا کرتا تھا۔ سویرے سے اٹھا تو آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر ہنستا کرتا تھا۔ نیند کے اثر سے ادکلی آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، ٹوتھ پیسٹ کی جاگ سے بھرا ہوا منہ، مجھے آئینے میں ایک کارٹون دکھائی دیتا تھا اور میں اتنے زور سے ہنستا کہ آنکھوں سے پانی نکل آتا۔ میری ماں دیر تک واش روم میں بند رہنے پر ڈانٹ لگاتی تو اور زیادہ ہنسی آنے لگتی۔ میں کلاس میں سب کو ہنساتا تھا مگر ان سے زیادہ خود ہنستا تھا۔ ہوم ورک کی کلاس میں جب ٹیچر چلی جاتی تھی تو کسی کو کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک دن مجھے اس جرم میں کلاس کے باہر کھڑا کر دیا گیا مگر میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر ایسی شکلیں بنائی کہ میرے ساتھی ہوم ورک کرنے کے بجائے ہنس کر ڈرے ہو گئے۔ مجھے پرنسپل کے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے کہا، سر میں کیا کروں، مجھے ہر وقت ہر بات پر ہنسی آ جاتی ہے۔ پرنسپل نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں ہنسنے لگا۔ پرنسپل بھی ہنس پڑا اور اس نے بڑے پیار سے کہا، ہنسی بڑی پیاری چیز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، تم ہنسا بھی کرو اور ہنسایا بھی کرو مگر اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ اب تم اپنے کلاس میں جا سکتے ہو۔ وہ عورت جو آج میری بیوی ہے کالج میں میرے ساتھ تھی، اسے میری ہنسی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اپنا کلاس چھوڑ کر میرے پاس کینٹین میں آ بیٹھی اور لطیفے سنا کرتی۔ اس کا کہنا تھا جو آدمی خود اتنا خوش رہتا ہو وہ دوسروں کو کتنا خوش رکھے گا، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ ہمارا گھر قہقہوں سے گونجتا رہتا تھا مگر بیوی کے سر میں درد رہنے لگا جو آہستہ ڈیمنشیا میں بدل گیا۔ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ میں کوئی چٹکلا سناتا ہوں تو وہ حیرت سے دیکھتی ہے اور اپنے کتے کو یاد کر کے رونے لگتی ہے جو بچپن میں اس کی گود سے کود کر بھاگا تھا اور کسی کار سے کچل کر مر گیا تھا۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے، پہلے وہ نارمل لڑکوں جیسا تھا، ہنستا تھا، گاتا تھا، فلرٹ کرتا تھا مگر شادی کے بعد بالکل بدل گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، وہ ہر وقت کچھ سوچتا رہتا ہے اور انگلیوں پر حساب لگاتا رہتا ہے۔ وہ فائنانس کنسلٹنٹ ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی بیوی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے، اس لیے اسے ہمارے گھر کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ کتنا چھوٹا سا گھر ہے، کوئی 5 بیڈ روم میں کیسے گزر کر سکتا ہے؟ 3 ہی گاڑیاں ہیں، بابا کو بس سے اسکول بھیجنا پڑتا ہے، یہ کوئی لائف ہے؟ آئی ہیٹ اٹ۔ وہ ہر چیز سے نفرت کرتی ہے، شاید خود سے بھی۔ وہ کبھی نہیں ہنستی بلکہ مسکراتی بھی نہیں۔
اس کی ماتھے پر لکیریں اس طرح جم گئی ہیں کہ ایک سوالیہ نشان نظر آتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے 6 سال کے پوتے کو ہاتھی اور چونٹی کی وہ کہانی سنائی جسے سنا کر میں بچوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک ہاتھی نے ایک چونٹی کو کچل دیا۔ بس پھر کیا تھا، چونٹیوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ہاتھی پر حملہ کر دیا اور اسے اتنا کاٹا کہ وہ جنگل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ زور سے ہنسے گا اور تالیاں بجائے گا، لیکن اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بہت سنجیدگی سے بولا، دادا، بڑی سی بڑی چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور اس کی فنگس 1 ملی میٹر سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، جبکہ ہاتھی کی کھال 2.5 سے 3 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے۔ چونٹی تو ہاتھی کو کاٹ ہی نہیں سکتی۔ میں اس بچے کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ جب میری دادی نے یہ کہانی سنائی تھی تو میں ہنستے ہنستے چارپائی سے نیچے گر گیا تھا۔ شاید وہ کوئی اور زمانہ تھا، شاید اس زمانے میں ہاتھی کی کھال اتنی موٹی نہیں ہوتی تھی، یا شاید اس زمانے کے بچے اتنی ہوشیار نہیں ہوتے تھے۔ میرے گھر میں 5 افراد ہیں، جن میں سے 4 کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ سب کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ بیوی اپنی یادوں کے گھنے جنگل میں بھٹکتی رہتی ہیں، بیٹا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کا حساب کرتا رہتا ہے، بہو ہر چیز میں عیب نکالتی رہتی ہے، اور وہ بچہ جو شاید بچہ نہیں ہے اپنے فون میں نہ جانے کیا کیا دیکھتا رہتا ہے۔ اور میں سوچتا رہتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس ایک مسکراہٹ کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ 4 دن پہلے ایک سٹینڈ اپ کامیڈی شو دیکھنے گیا تھا، مگر حال میں لطیفوں پر ہنسنے والے اور تالیاں بجانے والے نہیں تھے۔ وہاں پولیس بڑھی ہوئی تھی، کسی نے کامیڈین کو گولی مار دی تھی۔ مجھے یقین ہے گولی مارنے والا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ہنسی پسند نہیں ہوگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کسی ریسٹوران میں کسی میز سے کوئی قہقہہ گونجتا ہے تو باقی لوگ کتنی حیرت سے دیکھتے ہیں، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہوں۔ پرسوں تو حد ہی ہو گئی جب آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کی تو چہرہ ایسا بن گیا جیسے وہ کسی اور کا ہو، کسی ایسے آدمی کا جسے میں نہیں جانتا۔ میں نے آئینے کی اس مذاق پر ہنسنے کی کوشش کی، مگر گلے سے وہ آواز ہی نہیں نکلی جو صرف انسانوں کے پاس ہوتی ہے، ہنسی کی آواز۔ میں سمجھ گیا کہ میری ہنسی کھو چکی ہے۔ اس نے آہستہ ہوتے ہوئے ٹرین سے باہر دیکھا اور چونک پڑا، ارے لندن برج آ گیا۔ وہ اٹھا، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بولا تھینک یو، اور پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ میں نے شیشے میں سے جھانک کر دیکھا، مگر وہ بھیڑ میں غائب ہو چکا تھا۔ میں دیر تک اس بے ترتیب ہجوم کو دیکھتا رہا، جن میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو دفتروں سے آ رہے تھے اور جن کو اپنے گھر جانے کی جلدی تھی۔ ہر طرف لوگ جمع ہو رہے تھے اور بکھر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک پارک میں دیکھا تھا۔ پت جڑ میں گرے ہوئے پتوں کو تیز ہوا جمع کرنے اور بکھرنے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی برابر والی خالی سیٹ کو دیکھا اور اس طرح بولا جیسے وہ ابھی وہی بیٹھا ہو، تم اکیلے نہیں ہو میرے اجنبی دوست۔ فلسطین، لبنان، یوکرین، یمن اور برما کے کروڑوں افراد کبھی نہیں ہنستے، ہنس ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں کہ ان کی ہنسی گم ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان سب کی ہنسی کو چوری کر لیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی ہنسی کبھی نہ کبھی مل جائے گی، مگر ان لوگوں کا انتظار کتنا طویل ہوگا کوئی نہیں جانتا۔